موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا کا کوئی بھی شخص جھٹلا نہیں سکتا۔ دنیا میں آپ کو ہر ایک چیز پر اعتراض کرنے والے ہزاروں لاکھوں مل جائیں گے، لیکن موت پر سب راضی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، کیونکہ ہم اپنے سامنے روزانہ لوگوں کو مرتا دیکھ رہے ہیں، لیکن چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ ہمارا پیسہ اس کو روکنے کے کام آتا ہے، نہ ہماری ٹیکنالوجی، اور نہ کوئی چالاکی اس کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق موت ایک قدرتی عمل ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن موت کے قریب لے جانے والے بڑھاپے کو کچھ سلو ضرور کیا جا سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اسلام موت کو صرف روح کو جسم کے چھوڑنے کے طور پر بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے 6 مرحلے بیان کرتا ہے جو آپ نے، میں نے اور دنیا کا ہر شخص کو اپنی موت کے وقت محسوس کرنا ہے، جنہیں ہر شخص اپنے عمل کے مطابق آبزرو کرے گا۔ کسی کے لیے یہ پرسکون ہوگی، کسی کے لیے انتہائی بھیانک، جیسا کہ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر زندہ چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کھانے کا ذائقہ دراصل ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو چکھنے والے کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسی موت کی شکتی ہر ایک انسان کے لیے الگ الگ ذائقہ رکھتی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق موت کے وہ 6 مرحلے دراصل ہے کیا، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یعنی یوم الموت، یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کی موت کا دن طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اس دن اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائے اور اس انسان کے روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی شخص اس دن کے بارے میں نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے تو انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا، لیکن اس دن کی کچھ جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کہ ایک انسان اپنے جسم کے اندر محسوس کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے کے اندر، دل کے اندر دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتے کے نزول کو دیکھتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے اس انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اس مرحلے کا ذکر کچھ ایسے کیا گیا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ البقرہ آیت 281۔ دوسرا مرحلہ کہلاتا ہے روح کے نکلنے کے عمل کا شروع ہونا۔ یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے پاؤں کے تلوؤں سے، کیونکہ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جس کو ترقی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس کے جسم سے آہستہ آہستہ جسمانی طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ ابھی بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ کہلاتا ہے ترقی کا سفر۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ترقی حلق کے نیچے 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کہ کندھوں تک پھیلی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس مرحلے کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وہ سمجھ جائے گا کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ چکا ہے اور اس کی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ سورہ القیامہ آیت 26 سے 29۔ سورہ القیامہ کی آیتوں کے مطابق انسان ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے جسم کو کیسے اٹھا کر لے جایا جائے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا پھر ایمبولنس بلانے یا پھر قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی تک زندگی کی امید رکھے زندہ ہوتا ہے، اور اس انسان کو ابھی اپنے بچنے کی امید ہوتی ہے اور وہ اپنے بچاؤ کی کوشش کے اندر لگا رہتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب اس کی روح کے نکلنے کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے جسم میں نچلے حصے مکمل طور پر بے جان ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا جسم کوئی بھی ریئیکٹ نہیں کر پاتا۔ چوتھے مرحلے کو کہتے ہیں حلقوم۔ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو کہ انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور ایسا اسی لیے کیونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو آنکھوں پر روحانی دنیا سے جو پردہ موجود تھا وہ ہٹ جاتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان پہلی مرتبہ آخرت کو یا پھر روحانی دنیا کو دیکھنا شروع کرتا ہے، جس کے بارے میں اب تک اس نے بس دنیا میں سنا ہی تھا۔ قرآن پاک کی سورہ الکہف کی آیت 22 میں اللہ تعالیٰ
اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور آج تمہاری نظر بہت تیز ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیوں نہیں جب تمہاری روح حلق تک پہنچ جائے گی اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ الواقعہ آیت 83 سے 85۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا پھر اللہ کا غضب دیکھتا ہے اور پھر اپنی زندگی کی عمل کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے، اور آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ اس ٹائم کے اندر بھی شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ اپنی موت سے پہلے آخری بار کلمات کفر پر مر جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ کہو کہ اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے۔ سورہ المومنون آیت 97 سے 98۔ پانچواں مرحلہ کہلاتا ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے جب ملک الموت کا یا پھر موت کے فرشتے کا داخلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا پھر عذاب والوں میں سے، یعنی وہ ایک نیک انسان ہے یا پھر وہ کافر جہنمی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن کے روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ سورہ المحمد آیت 27۔ جبکہ اگر وہ انسان مومن ہے یا پھر نیک انسان ہے تو اس کے روح انتہائی نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ ایک مسکیجے سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ سورہ الفجر آیت 27 سے 30۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے چھٹا اور آخری مرحلہ۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے، اور اگر وہ انسان گنہگار ہوتا ہے چیخ کر اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں ایک بار پھر سے دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کر سکوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے پردہ ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ سورہ المومنون آیت 100۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی اور یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تب فرشتے ریشمی کپڑے کے اندر لپٹا ہوا جنت کا خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں اور اس کی روح کو انتہائی نرمی کے ساتھ قبض کر کے جنت کی بشارت دیتے ہیں، جبکہ بدکار اور نافرمان لوگوں کی روح انتہائی سختی اور تکلیف کے ساتھ ایسے نکالی جاتی ہے کہ فرشتے اس کی روح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون کے اندر لوہے کا سوراخ پھنسی ہو۔ موت کے شدت کے آخری دو مراحل اتنے تکلیف ہوتے ہیں کہ نبی بھی اس کے شدت سے دوچار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح جسم کو چھوڑنے کے قریب ہوتی ہے۔ آج بھی بہت لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنا بھی گناہ ہوتے ہیں، جتنی بھی زیادتیاں ہو رہی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ یہ اجازت انسان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے دی ہے کہ دنیا میں جو اعمال کرنے ہیں، لیکن موت کے بعد ان سب کا حساب تم سے لیا جائے گا۔